یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بطور عاجزی سگے مدینہ کہنا کیسا ہے؟ جیسے بولتے ہیں نا کہ ہم سگے مدینہ ہیں، مدینہ کے کتے، ہے نا؟ تو آیا یہ کہ یہ لفظ بولنا جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی پر تھوڑی سی باتیں آج ہم کرتے ہیں کہ سگے مدینہ کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سگ بمعنی کتا، جانور، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں سرکار کی زندگی جو ہے وہ نمونۂ حیات ہے۔ اب سرکار نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا، تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بہت خوبصورت بنایا، تو اپنے آپ کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں جانور سے، کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس پر میں چند حوالے جات آپ کو دوں گا کہ چونکہ اعتراض قرآن کی آیت پڑھ کے کیا جاتا ہے، اس لیے دلیل بھی پہلے قرآن سے دی جائے، ہے نا؟ دلیل یہ کہ اس کے آگے جو آیت ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ خوبصورت تو بنایا ہے مگر پھر اس کو انسان کو، اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آج جو میں بیان کروں گا یہ ہے کہ کیا جانور سے تشبیہ دینا یہ جائز ہے، یا ایسے جیسے مذاق اڑایا جاتا ہے آج کل۔ میں تو یوٹیوب پہ ایک صاحب نے مجھے بھیجا بھی، وہ کہ ایک مولی صاحب ہیں تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، بتائیں یہ سگے مدینہ بول رہے ہیں انسان اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اب اسی کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اب اس پر جو ہے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر و بد عملی اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، صحیح ہے، مگر اس کی نعمتوں کا اگر اس نے قدر نہیں کیا، انسان نے بد عملی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر آگے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، تو ہم نے اسے جانوروں سے بدتر، کیڑوں مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کمتر کر دیا۔ نیچے پھیر دیا مطلب کیڑے مکوڑے بنا دیا، اس سے بھی بدتر کر دیا۔ اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا انسان بہت خوبصورت ہے تو کسی سے تشبیہ نہیں، تو اس کے آگے تو اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو نیچے کر دیا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیں، پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ اب آپ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ قرآن پڑھ لیا کریں کم سے کم، کہ اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے چار پیر والا، ہم تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے تو دو ہی پیر ہیں نا، پھر تو چوپائے جانور لوگ ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ یعنی انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانور کی طرح ہیں، جانور کی طرح ہیں، تو اب لگا دے فتوے۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں کافروں کے بارے میں، کافروں کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ تو آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسرا اعتراض سمجھا رہا ہوں کہ آپ سے کچھ، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایسا کیوں منسوب کرتے ہیں، جانور سے تشبیہ دیتے ہیں اور ہیں اشرف المخلوقات؟ تو اب امام حاکم نے المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا 7 آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی جانور سے تشبیہ دے دیے تو پھر مذاق ہمارا اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھو پھر جانور سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ میاں اگر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو آپ، تو پھر یہ سرکار کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حمزہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے۔
اب شیر تو انسان کا نام نہیں ہے نا. اچھا شیر کا جو لعاب ہے نا، لعاب تھوک، یہ نجاست غلیظہ ہے. اگر کسی کو لگ جائے بندہ ناپاک ہو جائے، نجاست غلیظہ ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیف من سیوف اللہ، یعنی یہ جو خالد بن ولید ہے نا، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضرت خالد بن ولید انسان نہیں ہے کیا؟ مگر تشبیہ کس سے دی؟ تلوار سے تشبیہ دی. کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سیدہ کائنات کے گھر پہ، تو دیکھا کہ سیدہ اکیلی ہیں. سرکار نے فرمایا مولا علی کدھر گئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کچھ شکر رنجی ہو گئی ہے تو چلے گئے. تو سرکار مسجد نبوی شریف میں آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ننگی پیٹھ تھی. سرکار علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں قم یا ابا ترابن، قم ابا ترابن، اے مٹیوں والے اٹھو، اے مٹیوں والے اٹھو، اے مٹیوں والے اٹھو. اب اس میں دو نقطہ ہے. ایک تو یہ کہ سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ تم ناراض ہو کہ میری بیٹی سے چلے آئے، بنے مٹی سے ہو، اتنی ناراضگی. یہ اشارہ تھا، ہو مٹی کے مگر اتنی ناراضگی کہ میری بیٹی سے ناراض ہو کے چلے آئے. اٹھو، مٹی سے بنے ہو، اس میں پھر اکڑ نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ ایک اشارہ تھا. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ مٹیوں والے. تو مولا علی کو تشبیہ دیا کس سے؟ مٹی سے. لگا دیں کوئی فتوے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. ان کا نام عبد الرحمن ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کے راوی، 5374 احادیث کے راوی تنہا آپ ہیں. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے. مگر نام کیا ہے ان کا؟ عبد الرحمن. لقب کیا ہے؟ ابو ہریرہ. نام ہی نہیں پتا ہوگا آپ کو، کبھی سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے. وجہ کیا تھی؟ آ رہے تھے سرکار، جا رہے تھے، بلیوں سے بڑا پیار تھا. تو فرمایا این ابا ہریرہ، اے بلیوں والے کہاں جا رہا ہے؟ اب سرکار تشبیہ دے رہے بلی سے. لگا دے نا کوئی فتویٰ. پھر ہمیں تو سگے مدینہ پہ آپ فتوے لگا دیتے ہیں. سرکار کہہ رہے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک آگے اور سنیں نا پھر کہ انسان کو اگر کسی چیز سے تشبیہ دے دیا تو آپ کہتے ہیں یار پھر اشرف المخلوقات ہے، آپ تشبیہ دے دیتے ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا لقب جانتے ہیں کیا تھا؟ سفینہ. کیا؟ سفینہ. سفینہ معنی ہوتا ہے کشتی، کشتی. اچھا ان کا نام مہران ہے. ان کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں میں آپ کو. روایت یہ، ان کا نام سفینہ تھا. ایک مرتبہ میں لفظ پڑھتا ہوں. ان سفینۃ قال رکبت البحر فی سفینۃ فانکسرت فرکبت لوحا منها فطرحنی فی اجمح فیہا اسد. حضرت سفینہ سے مروی ہے، یہی جن کا لقب تھا نا سفینہ. تو مجھے آج میں یہ دیکھ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ اس نام پہ تو میں نے روایتیں پڑھی ہیں، تو کچھ روایتیں ہم محبت رسول پر ان کی بتا دیں. تو کہتے ہیں حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہوا. اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی. کشتی ٹوٹ گئی تھی، میں ایک تختہ پکڑا اور پھر اسی پہ بہتا رہا. اب وہ تختہ لے جا کے مجھے کہاں چھوڑا؟ جہاں پہ شیر رہتے تھے، پورا کچھاری شیر کا تھا، وہاں لے جا کے چھوڑ دیا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ شیر سامنے تھا. جب چھوڑا تو دیکھا سامنے شیر ہے. تو کہتے ہیں فقلت یا ابا الحارث. حضرت سفینہ کہتے ہیں یہ حارث جو ہے نا، ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، شیر کی کنیت ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اے ابا الحارث، شیر کو خطاب کر کے. یہ حضرت سفینہ غلام رسول ہیں. کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے شیر کھڑا ہوا تھا، اب میں بھی سامنے بالکل. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے شیر تجھے پتا نہیں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں. لفظ ہے مولا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو جب یہ سنا نا فتعتا راسہ، تو جیسے سنا نا کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، گردن نیچے کر لی. تو اگر حضور کے غلام آپ بن جائیں نا تو اس دور میں شیر گردنیں نیچی کر لیتے تھے، آج یہ کتے بلی کیسے اٹھا پائیں گے؟ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے سر خم کر دیا. اور پھر لفظ یہ ہے سبحان اللہ، جب اس نے یہ سنا نا کہ اب آپ دیکھیں کہ شیر سے صحابی رسول بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے کھانا نہیں. تو اس نے گردن جھکا لی، اور گردن جھکایا. پھر
بمنکبہ شقی، تو پھر اس نے نا اپنے گردن سے اشارہ کیا ادھر جائیں. اب راستہ بھی بتا رہا ہے. پھر اس نے گردن ہی نہیں جھکائی، کہا یہ غلام مصطفیٰ ہے، راستہ بھٹک گیا ہے. تو اس نے پھر کندھے سے اشارہ کیا کہ اس طرف جائیں. فما زال یغمزنی ویہدینی الی الطریق. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اشارہ کیا اور اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا. اب سوچیں آپ، آگے آگے شیر چل رہا تھا، پیچھے پیچھے حضرت سفینہ چل رہے تھے. کبھی ایسا منظر آپ نے دیکھا ہے کہ شیر راستہ بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے جو مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ رہنمائی کرتا رہا جب تک اس نے مجھے صحیح راستے پر نہ ڈال دیا. پورا جنگل گھماتا رہا، مین راستہ آیا جہاں سے راستہ ملنا تھا. جب وہاں کھڑا ہوا تو پھر آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، فلما ودعنی ہمہم فظننت انہ یودعنی. تو کہتے ہیں کہ مجھے صحیح راستے پہ ڈال دیا اور پھر دھیمی آواز میں گرایا. جب وہ راستے پہ چھوڑا نا تو پھر گرایا، آواز نکالا. تو کہتے ہیں کہ فظننت انہ یودعنی. تو وہ گرایا کیوں تھا؟ صحابی خود ہی بیان کرتے ہیں کہ کیوں گرایا تھا. تو کہتے ہیں وہ گرایا اس لیے تھا کہ مجھے کہہ رہا تھا الوداع، اے غلام مصطفیٰ الوداع، اے حضور کا غلام الوداع، جا اب یہاں تک میں نے چھوڑ دیا، آگے یہ راستہ ہے تو آگے چلے جا. پھر الوداع الوداع یہ سلام کر رہا تھا. تو اگر جو حضور کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک واقعہ انہی کا اور بھی ہے. میں نے کہا نہیں کہ اگر حضور کا غلام جانور ہو جائے، جانور کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے. یہی حضرت سفینہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں. اور ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام کے ساتھ گیا ہوا تھا. لشکر اسلام چلا گیا تو وہاں جو تھے اہل روم مجھے وہ پکڑ لیے، مجھے قیدی بنا لیے. تو میں بھاگ گیا. قیدی جب بنائے نا تو میں کچھ دن تو رکا، مگر ایک دن چپکے سے نکل گیا. اور جب بھاگا فانطلق ہاربا یلتمس الجیش فاذا بالاسد. تو میں جب بھاگا تو بھاگتا بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ شیر آ گیا. یہ دوسرا واقعہ سنیں آپ. بھاگا بھاگا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا شیر آ گیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ شیر آ گیا فقال له یا ابا الحارث. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اے ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. کہتے ہیں یہاں بھی حوالہ میں نے وہی دیا کہ اے شیر تجھے پتہ نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں مدینہ سے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کے لیے اور میں انہی کا غلام ہوں جو جا رہا ہوں. تو وَإِنَّ مِنْ عَمَرِي كَيْتَ وَكَيْتَ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا معاملہ اسی طرح ہے کہ اب یہاں جو لفظ ہے نا وہ قابل توجہ. کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ عَمْرِي كَيْتَ كَيْتَ. میں اس کو پورا دکھڑا سنایا، شیر کو پورا دکھڑا سنایا کہ ایسا ہے شیر، کبھی ایسا سنا ہے آپ نے، کبھی ایسا دیکھا ہے شیر سامنے اس کو دکھڑے سنائے جائیں کیونکہ یہ جانتے تھے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے دکھڑے سناتے. تو کہتے ہیں میں نے پورا اس کو سنایا کہ میں لشکر سے. اچھا جب فرماتے ہیں جب میں نے سنایا نا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بِالسَّبْسَةٍ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِهِ. تو کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ شیر فوراً دم ہلانے لگ گیا. پہلے تو گرایا تھا، کھڑا تھا، مگر جب اس کو میں نے سنایا کہ بھئی میں آیا تھا، لڑنے آیا تھا، پھر قیدی بنا دیے گئے، ابھی میں بھاگ رہا تھا، چپکے سے جا رہا تھا تو تم مل گئے ہو. تو جب اس نے سنا نا کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو اس نے دم ہلانا شروع کر دیا اور پھر ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. پہلے سامنے تھا، بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا آپ قربان جائیں سبحان اللہ. کلما سمع صوتا اتا الیہ ثم اقبل یمشی الی جنبہ. اب وہ راستہ بتانے لگا شیر. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں، حضرت سفینہ بہقی شریف کی یہ روایت ہے، میں کوئی قصے کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جیسے کسی جانور کی آواز آتی تھی نا تو اگر دائیں طرف سے آوے تو وہ شیر میرے دائیں آ جاتا تھا کہ کوئی مصطفیٰ کے غلام پہ حملہ نہ کرے، اگر کوئی آئے حملہ کرنے تو پہلے مجھ سے نپٹ لے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کے نوکروں کی حفاظت شیر کر رہا تھا. تو کہتے تھے جب دائیں طرف سے آواز آوے تو وہ دوڑ کے دائیں آ جاوے اور جب بائیں طرف سے آواز آوے تو بائیں آ جاوے. فلم یزل کذالک حتی بلغ الجیش ثم رجع الاسد. فرماتے ہیں وہ ایسے ہی کرتا رہا، پھر مجھے جب میرے لشکر والے مل گئے نا
تو پھر اس نے میری طرف دیکھا، اشارہ کیا اب جائیں آپ، میں بھی جاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سرکار فرماتے ہیں کہ میری عظمت، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، دو لوگوں کو چھوڑ کر کے. ایک تو یہ ہے کہ سرکش شیاطین اور ایک شرکس انسان، ان دونوں کو چھوڑ کر کے پوری کائنات جانتی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا وہ سفینہ، تو ان کا لقب تھا سفینہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو تمام جو ہے صحابہ نے کیا کیا کہ اپنے سامان ان کو دے دیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھا رہا ہوں انسان کیا غیر انسان سے تشبیہ دے دیوے تو یہ مذاق کا پہلو ہے یا پہلے ہوتا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں سب سامان مجھے دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میرے پاس سے، حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے پاس سے گزرے تو فرمایا انت زاملۃ، یعنی تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے. سرکار نے ان کو کہا تو اونٹ ہے بوجھ اٹھانے والا. اب سرکار صحابی کو کہہ رہے ہیں تو اونٹ ہے بوجھ اٹھانے والا. لگا دے فتوے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو اونٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اونٹ ہے تو. ٹھیک ہے،